اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت قرآنی اتری، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ گویا پڑھنا یعنی علم حاصل کرنا وہ درس الہی ہے جو اس کائنات کے خالق نے اپنی سب سے معتبر مخلوق یعنی انسان کو دیا، اور علم ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان کو نہ صرف دولت شعور سے نوازا گیا بلکہ اشرف المخلوقات کا لقب بھی دیا گیا۔ اور پھر علم جیسی روشنی کے بعد اللہ رب العزت نے جو اپنے دیگر احکامات جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوقات کو دیے، ان احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم فرقوں میں بٹنے سے اجتناب کرو۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے آئینے میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ مسلمان ایک ایسی عمارت کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، لیکن افسوس امت اس پیغام کی حرمت کو نہ سمجھ سکی اور مختلف دائروں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ایک وقت تھا جب یہ مسجدیں اللہ کی ہوا کرتی تھیں، لیکن افسوس آج یہ شیعہ، سنی اور وہابیوں کی ہیں، جہاں دوسرے مسلک کے لوگوں کا آنا منع ہے۔ آج ہم سب سینما ہال کی چھت کے نیچے ایک ہو کر فلم تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ایک ہو کر باجماعت نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، اسلام وہ دین ہے جو عدل و مساوات کا ایک انقلابی پیغام لے کر اٹھا۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی سرخ پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر، اور یہی وہ حقیقت تھی جسے دین اسلام نے پیش کیا اور اس جاہلی درجہ بندی کا دروازہ بند کرنے کی نصیحت کی۔ معزز خواتین و حضرات، اگر فرقہ واریت کے آغاز کی بات کی جائے تو یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس دور تھا جب بلوائیوں نے آپ کو نظر بند کیا تھا۔ ایک دن آپ نے سامنے آ کر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم مجھ کو ناحق قتل کرو گے تو پھر اس کے بعد اکٹھی نمازیں نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ تھی اس صحابی رسول کی پیشن گوئی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان سے جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ تاریخ اسلام میں یہی وہ موڑ تھا جس کے فوراً بعد مسلمان دو حصوں یعنی شیعان علی اور شیعان معاویہ میں تقسیم ہو گئے، اور تاریخ نے مسلمانوں کے انہی دونوں گروہوں کے درمیان ہونے والی دو جنگوں، جنگ جمل اور جنگ صفین کو اپنے دامن میں سمو لیا۔ ناظرین اکرامی، تھوڑا سا اگر مزید آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیک وقت دو مسلمان ریاستیں وجود میں آ گئیں، جن میں سے ایک کی قیادت خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو کہ بعد ازاں خلافت بنو امیہ کے نام سے موسوم ہوئی۔ لیکن یہاں پر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو داد نہ دینا بھی ایک علمی بددیانتی ہوگی، جنہوں نے اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں ہی اس فتنے کا سر کچلنے اور امت کو باہم لڑائی سے بچانے کے لیے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا، اور یوں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو صداقت کا لبادہ پہنا دیا، جس کا مفہوم تھا کہ میرا ایک بیٹا بہت بڑے فتنے کو مٹانے کا اعزاز حاصل کرے گا۔ لیکن ناظرین محترم، ابھی تاریخ انسانیت کا ایک اور خونی واقعہ باقی تھا جو 62 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت پورے خانوادہ نبوت کو کربلا کا میدان دیکھنا پڑا۔ اور فطرت نے ہمیں درس دیا کہ دنیا میں ازل سے ہی دو قوتیں یعنی یزیدیت اور حسینیت کار فرما ہیں، اور شاید اسی تناظر میں حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ ستیزہ کار رہا ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ محترم خواتین و حضرات، اس واقعے کے بعد امت کھل کر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور آج تک شیعہ اور سنی اگرچہ دو مسالک کی صورت موجود ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان اس قدر اصولی اختلاف موجود ہے کہ سنی اکابرین انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں آ کر بھی نہیں رکا، بلکہ شیعہ عقائد رکھنے والے بظاہر 10 حصوں میں تقسیم ہو گئے، جنہوں نے فلسفہ امامت کو اپنے مذہب کی بنیاد بنایا، جبکہ سنی عقائد رکھنے والے بھی مزید 4 شاخوں میں تقسیم ہو گئے، جنہوں نے فقہ ترتیب دینے جیسا خوشبودار عمل ترتیب دیا۔ جبکہ بعد ازاں یہ مناظر اور واقعات بھی ہماری تاریخ کا حصہ بنے جب سنی عقائد کے حامل دو دینی مدرسے، ایک بریلوی اور دوسرا دیوبند میں قائم کیا گیا۔ ان دونوں کا تعلق فقہ حنفی سے تھا،
لیکن چونکہ یہ ہندوستان کے دو مختلف علاقے ایک بریلی اور دوسرا دیوبند میں قائم کیا گیا تھا، اس لیے اس بنیاد پر ایک بریلوی اور دوسرا دیوبند بن گیا۔ افسوس صد افسوس کہ امت اللہ کے اس حکم اور نصیحت سے دور ہو چکی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم تفرقہ نہ ڈالو۔ لیکن دینی علوم سے بیگانہ امت واحد دن بدن کئی حصوں میں تقسیم ہوتی گئی، اور بریلوی اور دیوبندی علماء کے درمیان بھی فروعی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے تک نافذ کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ناظرین گرامی، وحدت امت ہی وہ دولت ہے جس میں قوم مسلم کی بقا اور وقار پوشیدہ ہے، اور اس گوہر یگانہ کو پانے کے لیے حکیم الامت نے یہ نسخہ کیمیا تجویز کیا تھا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور پھر ایک اور جگہ فارسی کے اشعار کی صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، گر تومی خواہی مسلمان زیستن، نیس ممکن جذبہ قرآن زیستن۔ یعنی اگر تم مسلمان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے۔ اس قوم کی وحدت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسخہ کیمیا ہمیں بتایا ہے وہ ہمارے دلوں اور ذہنوں سے غائب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر تم ان پر کاربند رہے تو کامیاب رہو گے، اور وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب مقدس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا دی ہے۔ لیکن افسوس ہے اس امت پر جس کے پاس دنیا جہان کے علوم پڑھنے کے لیے تو وقت موجود ہے، لیکن قرآن اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولوی صاحب کے وجود پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، خود نہیں پڑھتے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو وسیع القلبی اور وسیع النظری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔